بیان مقابلہ نہیں توازن۔ عورت کا اصل حسن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہر گھر، ہر رشتے اور ہر معاشرے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے مرد و عورت کے درمیان بڑھتا ہوا مقابلہ اور ختم ہوتا ہوا سکون۔ رشتہ سکون کے لیے ہے، مقابلے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ الروم 21۔ ترجمہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سوچئے، جہاں اللہ نے سکون رکھا ہے وہاں ہم نے مقابلہ ڈال دیا، تو پھر سکون کیسے باقی رہے گا؟ مقابلہ رشتوں کو جنگ بنا دیتا ہے۔ آج کا دور عورت کو یہ سکھا رہا ہے، طاقت بنو مگر مقابلہ کر کے، آزادی لو مگر ٹکراؤ کے ذریعے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ آزادی نہیں، محاذ آرائی ہے۔ جب عورت مرد کے مقابل آتی ہے، اس کی نرمی کم ہو جاتی ہے، اس کا سکون چھن جاتا ہے، اس کی فطری خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ وہ شرکن سفر نہیں رہتی، بلکہ حریف بن جاتی ہے۔ عورت کا حسن اثر میں ہے، غلبے میں نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، حدیث، عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت دل جیتتی ہے، میدان نہیں۔ وہ جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ وہ سنوارتی ہے، بگاڑتی نہیں۔ نظر نہ آنے والی قید۔ یہ بھی سچ ہے کہ بعض اوقات معاشرہ عورت کے حقوق دباتا ہے، لیکن ایک اور قید بھی ہے، خود کو ثابت کرنے کی بے چینی، مرد کو نیچا دکھانے کی سوچ، مسلسل مقابلے کی ذہنیت۔ یہ وہ زنجیریں ہیں جو باہر نہیں، اندر سے قید کرتی ہے۔ ماں نسلوں کی معمار۔ یاد رکھیں، ماں صرف جسم نہیں، سوچ بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر ماں کے دل میں بے سکونی ہو، تلخی ہو، مقابلے کا جذبہ ہو، تو بیٹا آ تو سخت ہوگا، آ کمزور، بیٹی یا تو باغی ہوگی، آ خوفزدہ۔ نبی کریم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ حدیث، یعنی ماں کا کردار صرف گھر نہیں، پوری نسل کی بنیاد ہے۔ معاشی توازن، اسلام کا معتدل نظریہ۔ اب ایک اہم مسئلہ، آج ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ عورت کما رہی ہے اور مرد ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اسلام عورت کے کمانے کے خلاف نہیں، لیکن اسلام ذمہ داریوں کا توازن سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن۔ النساء 32۔ مرد کی ذمہ داری، واضح حکم۔ نبی کریم نے فرمایا، حدیث، ہر مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی گھر چلانا، بیوی بچوں کی کفالت کرنا، یہ مرد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جب عورت کمانے لگے اور مرد چھوڑ دے، مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے جب عورت کا کمانا ضرورت اسے بڑھ کر نظام بن جائے اور مرد اس پر انحصار کرنے لگے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مرد کا احساس ذمہ داری کم ہو جاتا ہے، وہ سہولت پسند بن جاتا ہے، محنت کا جذبہ ختم ہونے لگتا ہے۔ نسلوں پر اثر، جب ماں یہ سوچ دیتی ہے کہ خود کمو اور جیو، لیکن بیٹے کو ذمہ داری نہیں سکھاتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غیر ذمہ دار مرد، کمزور قیادت، ٹوٹے ہوئے گھر، اور پھر یہی سائیکل آگے چلتا رہتا ہے۔ توازن کیسے قائم ہوگا؟ بیٹوں کو سکھائیں،
تم کفیل ہو، ذمہ دار ہو، محنت تمہاری پہچان ہے۔ بیٹیوں کو سکھائیں، گھر سنبھالنا عظمت ہے، قناعت کامیابی ہے، شوہر پر بیجا بوجھ نہ ڈالنا حکمت ہے۔ سادگی اور قناعت اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جیو، خواہشات کو ضروریات نہ بناؤ۔ حدیث کا مفہوم ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ حدیث، اصل جنگ سوچ کی جنگ ہے۔ آج دشمن آزادی کو بغاوت بنا رہا ہے، حقوق کو جنگ بنا رہا ہے، نکاح کو قید بنا رہا ہے، تاکہ خاندان ٹوٹ جائیں، رشتے کمزور ہو جائیں، معاشرہ بکھر جائے۔ حتمی پیغام، عورت مقابل نہیں تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں، ایانویل نبے اصل ایوام و انتامل نبے اصلی آنوے۔ البقرہ 187۔ ترجمہ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کو مکمل کرنا، ایک دوسرے کو سہارا دینا، ایک دوسرے کو سکون دینا۔ اختتامیہ، میرے عزیزو، مقابلہ حسن کو کھا جاتا ہے، توازن حسن کو نکھارتا ہے۔ اگر عورت سمجھ لے کہ میں مقابل نہیں تکمیل ہوں، میری طاقت گرانا نہیں سنبھالنا ہے، میری آزادی توڑنا نہیں جوڑنا ہے، تو وہ خود بھی آزاد ہوگی، مرد بھی ذمہ دار ہوگا، اور رشتہ سکون بن جائے گا۔ عورت جب دشمن کی چال پہچان لیتی ہے تو وہ صرف خود نہیں بچتی، نسلیں بچا لیتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.